بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور اسرائیل تنازع کی حقیقت۔ 7 اکتوبر کے دن حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے مطابق کم از کم 3,000 راکٹ، جبکہ حماس کے مطابق 5,000 راکٹ اسرائیل کی سرزمین پر داغے گئے، جس کے بعد حماس سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسند گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہوئے غزہ کی پٹی کے علاقے سے اسرائیلی حدود میں داخل ہو گئے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان گزشتہ مئی کے بعد سے یہ سب سے زیادہ پرتشدد اور کشیدہ صورتحال قرار دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے اس طویل اور خونی تنازع کو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، جس کا مستقبل قریب میں بھی کوئی مستقل حل دکھائی نہیں دے رہا۔ اس تنازع کا تناظر سمجھنے کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تنازع شروع کیسے ہوا؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آیا، جہاں یہودی آبادی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگی، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کر دیا، جس کے نتیجے میں مختلف ریاستیں قیام میں آئیں، تاہم فلسطین برطانیہ کے زیر تسلط ہی رہا، جہاں عرب قوم پرستی اور صہیونی تنظیموں کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کر لیے، دوسری جنگ عظیم کے بعد الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ 1947 کے ذریعے اقوام متحدہ نے فیصلہ ووٹنگ کے ذریعے کیا، فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی دن اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبوں کے مطابق جہاں عرب ریاستیں بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک خانے نے جنم لیا۔ 7.5 لاکھ فلسطینی ہمسایہ ممالک خود فرار ہوئے، انہیں اسرائیلی فوج نے بے دخل کر دیا۔ 1960 کے عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جب اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر مصر سے غزہ کی پٹی سے، شام سے گولان اور اردن سے مشرق بینک یعنی غرب اردن ویسٹ پر یروشلم سمیت چھین لیا۔ مصر کو صناعی سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ناظرین، 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا۔ 6 سال بعد اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور صناعی مصر کو واپس لوٹا دیا گیا۔ اردن نے بھی کچھ عرصہ بعد اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے مصر کی تکلیف کی۔ اب بات یہ ہے کہ فلسطین کے 2 علاقے کون سے ہیں؟ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھی۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرق بیت المقدس کو مستقبل کے فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 47 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا علاقہ 5,973 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی 365 کلومیٹر اسکوائر مربع ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 400 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کے سربراہ گروہ حماس برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی۔ اسرائیل اور مصر سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس کی فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم یہ جو علاقہ غرب اردن ہے، اس میں 86% فلسطینی ہے، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھی، مگر گزشتہ 20 سالوں سے ان کی آبادیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس غزہ کی پٹی پر برسر
اقتدار فلسطینی عسکریت پسند گروہ ہے جو 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے اور کئی حملے کیے۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں اب حماس اور اس کی عسکریت کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، اب حماس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اسرائیلی فوج کے سینئر ترین 53 قیدی ہیں جن کو سرنگوں میں رکھا گیا ہے، جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فوجی حکام کا کہنا ہے ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کیا گیا ہے۔ اس عمارت میں ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے گئے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کیا ہے؟ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور ان کے گرد رکاوٹوں کی تعمیر نے امن کے اصول کو مشکل بنا دیا۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1960 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور ان مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بس رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور اہم معاملہ فلسطینی ساکن وطن کا بھی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے اقوام متحدہ کے رجسٹر بھی ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں بڑھ سکتی ہے۔ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے جذبات کے علاوہ دونوں جانب سے چند اقدامات ضروری ہیں۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرنا ہوگا اور مشرقی یروشلم غرب اردن میں رکاوٹیں ختم کرنا ہوگی۔